جب ہم بات چیت کرتے ہیں فیملی والے، جسے بات چیت کہا جا سکتا ہے، یا نیگوسیشن کرتے ہیں، تو پھر کتنا عرصہ ہم نیگوسیشن کرنے جوگے نہیں رہتے؟ اچھا مجھے بتائیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ مہینوں ہم بات نہ کر سکیں، ریفریکٹری پیریڈ انلمیٹڈ، یا ہم ہفتوں بات نہ کر سکیں، یا ہم دنوں بات نہ کر سکیں، یا ہم گھنٹوں بات نہ کر سکیں، یا ہم منٹوں بات نہ کر سکیں؟ کون سا ریفریکٹری پیریڈ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ نے فضا سازگار رکھنی ہے اور اگر آپ 45 منٹس کے بعد بات پھر کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فضا اتنی نہیں بگڑی اور تھوڑی سی بنا کے 45 منٹس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریفریکٹری پیریڈ ہیلدی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بات کی اور اپنے کسی بہن بھائی سے یا ایموشنل رشتے سے بات کی اور اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے، اب آپ ایک دوسرے کو ملتے بھی نہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ شمال کو جائے تو آپ جنوب کو جائیں، اور پھر کوئی عید شبرات آتی ہے، پھر کوئی صلح کراتا ہے، پھر جا کے بات شروع ہوتی ہے، تو جو فضا سازگار رکھنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہاں ہم بات کو رپیٹ بھی کرتے ہیں، اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بات کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ویرائٹی آف پیپل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کئی وہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے، کئی دفعہ کوئی بات 5ویں دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کچھ تھوڑی سمجھ لگی ہے، اور ایک بندہ جو 100ویں دفعہ وہ بات سن رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ بات، پتہ نہیں روز یہ بات کیوں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو 100ویں دفعہ بات اس کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے 50ویں دفعہ ہوتی ہے، لیکن جو 100ویں دفعہ بھی سنتا ہے اگر ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر پایا تو پھر احتجاج نہیں کر سکتا۔ وہ اگر وہ اپنے مسائل حل کر چکا ہے تو پھر وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ اگر ابھی اس نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، امپلیمنٹ نہیں کر سکا، عمل نہیں کر سکا، وہ جو ہافمین جو تھا تو اس نے بتایا کہ کس طرح ہمارا آہستہ آہستہ جو ہماری سوچیں ہیں وہ ہماری باتوں میں، اور ہماری باتیں ہمارے ایکشنز میں، اور ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئرز میں، اور ہمارے بیہیویئرز ہمارے کریکٹر میں بدل جاتے ہیں، اور یہ پھر سائیکل کو الٹا چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چلاتے ہیں الٹا سائیکل کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح دوسرے ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں تو کہتے ہیں صبح تو بار یہی کھاؤ، تو آپ تو کبھی نہیں کہتے ان کو کہ اے تو وہی ہے اور کسے رنگ دی دیو، سویرے کوئی اور راتی کوئی اور، تو ایسا تو نہیں کہتے نا۔ تو ہماری یہ جو باتیں ہیں یہی آپ کے بیماری سے متعلقہ ٹیبلٹس ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کو ٹیبلٹس اتنی پسند بھی نہیں ہے، تبھی تو آپ اکثر میرے پاس آتے ہیں کہ ابھی کھانی ہے کہ بند کرنی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو سمجھیں کہ اگر ہم کوئی بات بار بار کہتے ہیں تو ہمارا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا تو ہوتا ہی نہیں، ہمارا مقصد تو ہوتا ہے کہ جو سفرنگ ہے، جو کہ آپ نے بہت لی ہے، اس سفرنگ کو کوئی فرق پڑے۔ اور تمام علاجوں کا پرپز یہی ہے، سفرنگ کو ختم کرنا۔ تمام علاج، اس کے لیے کوئی سرجری کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، کوئی کیل ٹھوک دیتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن۔ یہ موڈ سٹیبلائزر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موڈ کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور سٹیبل رکھتی ہے، ناٹ ٹو گڈ ناٹ ٹو بیڈ۔ اور اس کے علاوہ جو دورے پڑتے ہیں لوگوں کو، ایک بعض اوقات اس میں بھی یہ بیماری میں دی جاتی ہے کہ یہ دماغ میں جو نیورونز ہیں ان کو آپس میں ٹکرانے سے روکتی ہے۔ رسپرڈال جو ہے نا سدھا کرا لے، رسپرڈال کا مطلب ہے رستے پہ ڈالنے والی، نیک بنانے والی، تابع دار بنانے والی۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں،
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।